السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں فوریکس کی بیسکس کو، اور آج ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرنے والے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ ذکر کریں گے کہ ہمارے لیے ٹریڈ کرنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ ہمارے پاس بہترین اپرچونٹی کب ہوتی ہے کہ ہم لوگ ٹریڈ کریں۔ اور ساتھ میں ہم لوگ دو چیزوں کو بھی سمجھیں گے، مارکیٹ کے اندر بریک آؤٹس کیا ہوتے ہیں اور فیک بریک آؤٹ یا فالس بریک آؤٹ کیا ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے آپ لوگوں کو سمپل پکچر کے اوپر دکھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ چارٹ کے اوپر ڈرا کر کے بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مارکیٹ کس طریقے سے ان چیزوں کو فالو کرتی ہے۔ تو جناب یہ ہمارے سامنے ایک آ گئی ہے پکچر، جس کے اندر ایک ٹرینڈ لائن لگی ہوئی ہے بائی کی، اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بائی کے ٹرینڈ لائن کو ٹریڈ کرنے کا طریقہ سکھا چکا ہوں کہ جیسے ہی مارکیٹ اپنے سپورٹ لائن کے پاس آئے تو ہم لوگ سپورٹ سے بائی کر لیں گے، یعنی کہ ایک ٹرینڈ میں رہتے ہوئے، کیونکہ ٹرینڈ ہمارا دوست ہے، ہم لوگوں نے ٹرینڈ کے ساتھ چلنا ہے۔ تو ہم لوگ ٹرینڈ لائن جب ڈرا کرتے ہیں تو جیسے ہی مارکیٹ اپنے ٹرینڈ لائن کے پاس آتی ہے، یعنی کہ سپورٹ کے پاس، اور وہاں سے پل بیک کرتی ہے، تو یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے ہماری ٹریڈ لینے کا، یا یہاں سے ہم لوگوں کو ایک بہترین اپرچونٹی ملتی ہے بائی کرنے کی۔ یہ چیز ہم لوگ آلریڈی سیکھ چکے ہیں، لیکن آج ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ اگر مارکیٹ اپنی ان ٹرینڈ لائنز کو بریک کرے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے ٹریڈ کیسے کرنی ہے۔ یعنی کہ اس اپرچونٹی کا ہم آلریڈی جانتے ہیں، ہاریزونٹل سپورٹ ریزسٹنس بھی ہم لوگوں نے سیکھی ہوئی ہے کہ سپورٹ کے پاس آئی تو بائی کریں گے، ریزسٹنس کے پاس جائے تو سیل کریں گے، اور ساتھ میں ٹرینڈ کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم لوگوں نے سیکھا ہوا ہے کہ جب بلش ٹرینڈ کے اندر ہو تو بلش ٹرینڈ لائن کے پاس جب آئے تو ہم لوگ بائی کریں گے، اور جب ریزسٹنس کے پاس آئے سیل ٹرینڈ کے وقت تو ہم لوگ ریزسٹنس سے سیل کریں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہم لوگوں نے آج سیکھنا ہے کہ اگر مارکیٹ اپنی اس ٹرینڈ لائن کو بریک کرتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک نئی پکچر آ گئی ہے سامنے، اس میں نے دو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھانی ہیں۔ سب سے پہلے ٹرینڈ لائن اور اس کے بعد ہاریزونٹل لیولز۔ تو ٹرینڈ لائن کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ چاہے مارکیٹ بائی ٹرینڈ کے اندر ہو اور اس کی ٹرینڈ لائن بلش لگی ہو، یا مارکیٹ سیل ٹرینڈ کے اندر ہو اور اس کی ٹرینڈ ریزسٹنس کی لگی ہو، دونوں صورتوں کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی مارکیٹ اپنی اگر سیل ٹرینڈ کے اندر ہے اور اپنی ٹرینڈ لائن کے ریزسٹنس سے ریجیکٹ ہو کر نیچے آتی ہے تو ہم لوگ سیل کی ٹریڈ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جب مارکیٹ اس ٹرینڈ لائن کو بریک کر کے اس کے اوپر نکل جائے گی تو ہم لوگوں نے اپنی سیل کی ٹریڈز کرنا بند کر دینی ہے۔ لیکن سیل کی ٹریڈز بند کرنے کے بعد ہم لوگوں نے آیا کہ کوئی نئی ٹریڈ لینی ہے یا نہیں لینی، اور اس کے بعد بھی ہمیں کوئی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، تو بالکل ہمیں اس کے بعد ایک زبردست اپرچونٹی ملتی ہے، اور وہی ہمارا ٹریڈ لینے کا وقت ہوتا ہے جو ہم نے آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو ایک ٹرینڈ لائن نظر آ رہی ہے، یہ بائی کی ٹرینڈ لائن ہو یا سیل کی ٹرینڈ لائن ہو، دونوں صورتوں کے اندر جب مارکیٹ اپنی ٹرینڈ لائن کو یعنی کہ ٹرینڈ کو بریک کرتی ہے تو بریک کرنے کے بعد اب یہ پہلے اس کا ریزسٹنس تھا، اس کو ایز اے سپورٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے لازمی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے سے سمجھایا ہوا ہے کہ جو ہمارا سپورٹ ہوگا وہ بریک ہونے کے بعد ریزسٹنس بن جائے گا، اور جو ریزسٹنس ہوگا وہ بریک ہونے کے بعد سپورٹ بن جائے گا۔ تو جیسے ہی مارکیٹ اپنی اس ریزسٹنس ٹرینڈ لائن کو بریک کرے گی تو اس کو ایز اے سپورٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے لازمی آئے گی، اور جیسے ہی وہ اپنے سپورٹ کو جو پہلے اس کا ریزسٹنس ہے اس کو ایز اے سپورٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہے، تو یہ ایک بہترین وقت ہوتا ہے بائی کی ٹریڈ لینے کا، کیونکہ مارکیٹ اپنے سیل کے ٹرینڈ کو بریک کر چکی ہے اور اب اس نے بائی ٹرینڈ کے اندر جانے، تو اپرچونٹی ہمارے پاس یہی ٹرینڈ لائن ہے کہ یہ پہلے اس کا ریزسٹنس تھا، اب یہ اس کو ایز اے سپورٹ لے گی، اور جیسے ہی یہ اس کو ایز اے سپورٹ لے کر یہاں سے ریجیکٹ ہوگی یعنی کہ پل بیک کرے گی تو ہم لوگ یہاں سے بائی کی ٹریڈ لے لیں گے۔ ایس ایل ہوگا ہمارا، یہ جو پہلے اس کا ریزسٹنس تھا اب سپورٹ بن چکا ہے اس کے نیچے، اور ہم لوگ اس ٹریڈ میں جو آپ لوگوں نے رسک اور ریوارڈ اپنے ذہن کے اندر رکھا ہوگا اتنا ریوارڈ اچیو کر لیں گے۔ اور اگر بائی کی ٹرینڈ لائن ہو تو سیم اسی طریقے سے
کہ اگر وہ اس سے اٹھ رہی ہے، پل بیک کر رہی ہے، اور جیسے ہی اس کو بریک کرے گی تو اس کو ایز اے ریزسٹنس ریٹیسٹ کرے گی اور ہم لوگ سیل کی ٹریڈ لے لیں گے۔ اور جو ہاریزونٹل ہمارے سپورٹ ریزسٹنس ہوتے ہیں، ان کا بھی بالکل ایسے ہے کہ ہاریزونٹل لیول سے مارکیٹ اگر ایز اے سپورٹ لے رہی ہے اور ایک وقت آئے کہ وہ اس کو بریک کر دے، اور جیسے ہی وہ اوپر جا کر اسی لیول سے ریجیکٹ ہو نیچے کی طرف آنے کے لیے، تو ہم لوگ سیل کی ٹریڈ لے لیں گے۔ تو اس لیکچر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے بریک آؤٹ، اور بریک آؤٹ ہونے کے بعد جب مارکیٹ اس کو ریٹیسٹ کرتی ہے ایز اے ریزسٹنس یا ایز اے سپورٹ، تو ہم لوگ تب ٹریڈ کرتے ہیں۔ ایک بہترین اپرچونٹی آپ نے ذہن کے اندر رکھنی ہے یہ بات کہ درمیان میں سے کبھی بھی کسی نے بھی ٹریڈ نہیں لینی۔ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو آپ لوگوں کی کام آئیں گی۔ ہمیشہ ٹریڈ لینے کے لیے آپ کے پاس ایویڈنس ہونا ضروری ہے کہ میں کیوں سیل کر رہا ہوں یا کیوں بائی کر رہا ہوں۔ تو جب آپ لوگوں کے پاس ایویڈنس ہوگا کہ یہاں پر ایک ٹرینڈ لائن آ رہی ہے جو کہ اس کی ریزسٹنس کی ٹرینڈ لائن ہے، اور یہ میرے پاس ایویڈنس ہے، تو میں یہاں سے اس لیے سیل کر رہا ہوں، تو آپ لوگ کانفیڈنٹ ہو کر ٹریڈ کریں۔ 95% چانسز ہیں کہ آپ کی ٹریڈ پروفٹ کے اندر جائے گی۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کوئی بھی ریزسٹنس یا سپورٹ، چاہے وہ ٹرینڈ کی ہو یا ہاریزونٹل ہو، اگر وہ 3 دفعہ اپنے اس ایریا کو رسپیکٹ دے دے، یعنی کہ ایک دفعہ، یہاں دوسری دفعہ اور یہاں تیسری دفعہ، اور اس کے بعد جب مارکیٹ اس کے پاس آئے تو اس کو ٹریڈ نہ کریں بلکہ ویٹ کریں۔ 3 دفعہ کسی بھی ایریا کو لگنے کے بعد وہ ایریا ویک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بریک آؤٹ اسٹریٹجی تھی۔ بریک آؤٹ کیسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ریٹیسٹ پہ ہم لوگ ٹریڈ لیتے ہیں، میں نے وہ آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات مارکیٹ فیک بریک آؤٹ یا فالس بریک آؤٹ کرتی ہے، یعنی کہ جھوٹا بریک آؤٹ، کہ مارکیٹ یہاں پر آئی، وہ آپ کے سامنے یہاں سے اوپر جائے گی اور اگین اس کے نیچے واپس آ جائے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر بھی آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا، ایسا موقع کبھی کبھار آتا ہے، یعنی کہ فیک بریک آؤٹس کم ہوتے ہیں، زیادہ مارکیٹ اپنے سٹرکچرز کو رسپیکٹ دیتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہاں سے ٹریڈ لے لیں گے، یعنی کہ یہاں نیچے آئی، ویسے تو ہم لوگ اگلی ویڈیوز کے اندر ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مارکیٹ اس دفعہ اس کو ایز اے سپورٹ لے کر اٹھے گی کہ نہیں اٹھے گی۔ تو ہم لوگ مزید ایویڈنسز بھی دیکھتے ہیں، وہ ہمیں کینڈل سٹک سے پتہ چلتا ہے، یعنی کہ یہاں سے مارکیٹ ریجیکٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو ہم لوگ اپنی ریجیکشن کینڈلز کو پڑھیں گے۔ ہر کینڈل بتاتی ہے کہ نیکسٹ میں نے کیا موو کرنی ہے، تو ہم لوگ ریجیکشن کینڈلز بھی اسٹڈی کریں گے کہ کون سی کینڈل ہمیں کہہ رہی ہے کہ میں نے یہاں سپورٹ ہے، اس کو بریک نہیں کرنا بلکہ یہاں سے اٹھ کے واپس اوپر چلے جانا ہے، اور کون سی کینڈل ہے جو کہہ رہی ہے کہ میں ریزسٹنس کے اوپر بن گئی ہوں، تو میں نے اپنی ریزسٹنس کو بریک نہیں کرنا بلکہ یہاں سے ریجیکٹ ہو کر نیچے آ جانا ہے۔ تو ہم لوگ ایویڈنسز تلاش کرتے ہیں ڈیفرنٹ صورتوں کے اندر، چارٹ پیٹرنز کو دیکھ کر، کینڈل سٹکس کو دیکھ کر، اور اس کے بعد ٹریڈ لیتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے اندر ابھی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ فالس بریک آؤٹ، اگر مارکیٹ اس کے اوپر آ کر واپس نیچے چلی جائے تو ہم لوگ اگین یہاں پر ایس ایل تو لگایا ہوا ہوگا، کیونکہ یہ اب اس کا سپورٹ ہے، پہلے ریزسٹنس تھا، بریک کر کے اوپر چلا گیا تو اب سپورٹ بن گیا۔ تو اگر ہم لوگ یہاں سے بائی کی ٹریڈ اٹھاتے ہیں اور مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ختم ہو گئی، کیونکہ مارکیٹ اگین اپنے اسی ٹرینڈ کے اندر واپس آ گئی ہے، وہ اس نے فیک بریک آؤٹ کیا تھا۔ تو اب ویڈیو میرے خیال میں کافی لمبی ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو چلیں ریل چارٹ کے اوپر بھی دکھا دوں گا کہ ریل چارٹ کے اوپر مارکیٹ نے بریک آؤٹس کہاں دیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ایز اے سپورٹ یا ایز اے ریزسٹنس ٹیسٹ کر کے کیسے آگے ایکشن کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی یہ بھی بتا دوں گا کہ فیک بریک آؤٹس چارٹ کے اوپر ہمیں کیسے نظر آتے ہیں۔ اور اس سے اگلی ویڈیوز کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی کینڈل سٹکس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے، اور کینڈل سٹکس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو ایس ایل کی قسمیں بتانی ہیں کہ ہم لوگ ایس ایل کون سے یوز کریں، کیونکہ میں ہر ویڈیو کے اندر ایس ایل کا لازمی باتیں کر رہا ہوں، تو کون سا ایس ایل سیف ہوتا ہے وہی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیوز کے اندر ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ اور ساتھ میں یہ جب ہمارا بیسک کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایک انشاءاللہ تعالی ماسٹر کلاس کا لیکچر میں اس کے اندر ڈال دوں گا، میں بھی تھوڑا لمبا ہوگا، لیکن اس کے اندر پراپر ایک اسٹریٹجی بنا کر آپ لوگوں کو بتاؤں گا، یہ جتنی بھی چیزیں میں نے سکھائی ہیں کہ ہم لوگ ٹریڈ کرتے کیسے ہیں، اس کے اندر آپ لوگوں کو میں پورا ایک طریقہ کار بتاؤں گا، یعنی کہ جس طریقے سے ٹریڈ کی جاتی ہے۔ ماسٹر کلاس ہوگی انشاءاللہ تعالی کہ ہم لوگ اگر بائی ٹرینڈ کے اندر بائی کی ٹریڈ لینی ہے تو ٹرینڈ لائن کیسے کھینچیں گے، پھر اس کی ریزسٹنس کھینچیں گے، ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، کیا سیف ٹارگٹ ہے جس کے ہٹ ہونے کے چانسز
95% ہوں گے. ہمارا ایس ایل کتنا ہونا چاہیے, ہم لوگوں نے اسپورٹ کے پاس آ کر چیزیں کیا دیکھنی ہیں ایویڈنس کے طور کے اوپر, اور ہم لوگوں نے وہ ٹریڈ لینی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری ماسٹر کلاس کے اندر مکمل ایک اسٹریٹجی ابھی میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں. سکھانے کے بعد میں اپنی اس ویڈیو کے ساتھ اپنے اس جو بیسک کو کمپلیٹ کر دوں گا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ کچھ سمجھ لیں کہ بیسک سے اوپر لوگ اسے ایڈوانس کیا کر سکھاتے ہیں, لیکن ہم لوگ اسے بیسک کے اندر ہی رکھیں گے. ایڈوانس میں مزید کچھ سیکھیں ہم چیزیں ہم لوگ وہ سیکھیں گے. تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے وہ لیکچر سٹارٹ ہو جائیں گے. تو سیکھنے والے لوگ لازمی طور کے اوپر ہر کلاس کو دیکھیں, ہر لیکچر کو دیکھیں. اگر آپ لوگ کچھ چیز مس کریں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک ویڈیو کے اندر بندہ ڈسکس کرتا ہے, کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کر دیتا ہے. تو ہر ویڈیو کو دیکھا کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا فائدہ ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.